والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آیت نمبر 63 ہے سورۃ النور کی، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ کی آخری آیت انشاءاللہ العزیز. فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی انفرادیت کا ذکر فرمایا ہے. سیاق جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہ استئذان کا چل رہا ہے کہ جب کسی بھی امر جامع کے لیے اہل اسلام جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا آپ کی نیابت میں جو بھی خلیفۃ المسلمین ہے اس کی اجازت کے بغیر ان کو جانا نہیں چاہیے، اس مجلس سے نکلنا نہیں چاہیے، بلکہ اجازت طلب کرنی چاہیے. اور یہ ادب ہے، یہ ادب رفیع ہے جو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکارنے کو لا تجعلوا، تم نہ کر دو، نہ بنا لو، دعاء الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کی پکارنے کو، آپ کی بلانے کو، آپ کی دعوت کو، بینکم اپنے درمیان، کدعاء بعضکم بعضا، مانند پکارنے یا مانند بلانے تمہارے بعض کے بعض کو. یعنی ایک ترجمے کے مطابق جس طرح سے اللہ کے رسول اگر تمہیں بلاتے ہیں کسی امر کی طرف، تمہیں آنے کا حکم دیتے ہیں، یا وہ تمہیں پکارتے ہیں کسی بھی معاملے کے لیے، کسی مسئلے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلانے کو اور اس پکار کو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے اور دعوت دینے کے مانند خیال نہ کر لو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا بلانا ہے، اس کی طرف جانا واجب اور حتمی ہے، اور آپ کی دعوت سے، آپ کے بلانے سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اس کا جواب دینا ضروری ہے. جب آپ کسی کام کی طرف بلائیں یا دعوت دیں تو ضروری ہے کہ اس کی استجابت کی جائے، اس کا جواب دیا جائے، اور اس کی تعمیل کی جائے، اور اس کی مخالفت نہ کی جائے. اس میں گنجائش نہیں ہے. جبکہ انسان آپس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کسی کی دعوت، کسی کی پکارنے پر جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا ہے، تو اس میں وہ حتمی چیز نہیں ہے. تو اس کو آپس کی دعوت کی مانند، آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہیں سمجھنا ہے، بلکہ جب اللہ کے رسول تمہیں کسی کام کی دعوت دیں، بلائیں، تو پھر آپ کا جو بلانا ہے وہ حکم ہے، اس کی تعمیل واجب ہے، اس کی خلاف ورزی، حکم عدولی نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو اس میں اس کو اختیار ہو کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اور اپنی مرضی سے کام کر لے. یہ جو ترجمہ ہے دعاء الرسول کہ نبی کریم کا بلانا یا آپ کا پکارنا، تو یہ ترجمہ، ایک ترجمہ یہ بھی ہے اور یہ مناسب ہے کیونکہ اس سے قبل ذکر ہوا استئذان کا، اور امر جامع کے لیے استئذان کا ذکر ہوا، آپ سے اجازت مانگنا، کہ جب کسی امر جامع کے لیے سب لوگ جمع ہوں تو پھر آپ سے اذن طلب کیے بغیر وہاں سے رخصت نہیں ہو جائیں نہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ بلائیں گے نا، آپ دعوت دیں گے، آپ بلائیں گے امر جامع کی طرف کہ آ جاؤ کسی معاملے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، تو اس کی مناسبت ہے کہ جب آپ کسی ایسے کام کے لیے بلائیں تو یہ بات بھی واضح رہے کہ آپ کا بلانا اور آپ کے بلانے پر ان کا جانا جو ہے یہ حتمی ہے،
اور آپ کے بلانے کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کو دعوت دینے کے مترادف خیال نہ کرو، اس جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ترجمہ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ تم نہ بنا لو پکارنا یعنی آواز دینا رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے درمیان تم جب اللہ کے رسول کو پکارتے ہو تو تمہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا آپ کو آواز دینا یا آپ کو ندا دینا، اس کو ایسا مت بنا لو جیسا کہ تمہارا بعض کو پکارتے ہوئے ایک انداز اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا یا ایک دوسرے کو بلانے یا آواز دینے کی مانند اسے خیال نہ کر لو. تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ دعا کا لفظ جو ہے وہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو جائے گا، لا تجعلوا دعاء الرسول، جبکہ پہلے میں وہ فاعل کی طرف مضاف تھا. تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بلائیں، حکم دیا اہل اسلام کو، تو فرمایا کہ کس طرح سے بلانا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور یہ نہیں کرنا کہ تم اس طرح سے بلند آواز سے ان سے بات کرو، کلام کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. اپنی آواز پست رکھو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بلند کر لینا اور اس کے اندر احترام کو فوت کر دینا. فرمایا یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے تمام اعمال اکارت ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کہ یہ تمام اعمال جو اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں نا، تمام کے تمام اعمال کسی مسلمان کے، یہ سوائے شرک کے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تمام اعمال کو ضائع کر دے، یا کفر کے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمام اعمال کو ختم کر دے اور وہ ہباء منثورہ بن جائیں. وگرنہ اگر مسلمان سے گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ سے اس کے تمام اعمال برباد نہیں ہوتے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے معصیت ہوئی، کچھ نہ کچھ اس کے اعمال کو نقصان ہوا، اور جتنا اس کے شر کا اس کی مقدار ہے اس حد تک اس کو نقصان ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اس سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن ایسا عمل جس سے تمام اعمال صالحہ ختم ہو جائیں، غارت ہو جائیں اور ان کا وزن ہی نہ رہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کفر ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو شرک ایک ایسا عمل ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی اگرچہ اہمیت یا اس کی قدر و قیمت یا اس کی جو عظمت ہے، اس کی سنگینی ہے، اس کا احساس نہ ہو ایک مسلمان کو، جیسے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہ ہو اس بات کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا اور آپ کی مجلس میں آپ کی ذات گرامی کے بارے میں ادب کو ملحوظ نہ رکھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان نہ جانتے ہوئے کفر کر بیٹھتا ہے اور اس کے تمام اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اس خطرے میں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کتنی عظیم چیز ہے، ادب دین کا کتنا بڑا حصہ ہے، کتنا عظیم حصہ ہے. تو جس میں کے پاس ادب نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے کہ میں کتنا بڑا عالم دین ہوں، کتنا بڑا فقیہ ہوں، کتنا بڑا مفتی ہوں، فلاں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بے علم انسان ہے، وہ جاہل انسان ہے، کیونکہ اصل میں علم جو ہے وہ ادب کا نام ہے. تو فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تو ایک دوسری تفسیر کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نبی کریم کو بلاؤ، آپ سے مخاطب ہو، تو پھر تمہارا یہ خطاب اور اس کا یہ انداز آپ کو بلانے کا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تمہارا بعض کو پکارتا ہے یا ان کو بلاتا ہے. ایک دوسرے میں تمہارا جو انداز ہے بلانے کا ویسا انداز نہیں ہونا چاہیے خطاب کرنے کا، اس میں ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے پھر ایک معنی اور بھی سامنے آ سکتا ہے، وہ بھی اسی سے مستفاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اپنے رب سے، اور اس دعا کی جو تاثیر ہے تمہارے اندر اور تمہاری اس جماعت میں، اس کو اپنی دعا کی مانند مت سمجھو.
اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جو دعا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں. تو اگر تمہارے حق میں چلی گئی تو تم بن جاؤ گے، اگر تمہارے خلاف چلی گئی تو تم برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تو یہ تمام مفاہیم، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سب کے سب مفہوم اگر ہم دعاء الرسول کو مطلق ایک لفظ دے لیں، دعاء الرسول، ٹھیک ہے نا، بس اضافت کو ایک اضافت لفظی سمجھ لیں اور کوئی اس میں معنوی پہلو نہ بھی اختیار کریں، تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں، تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں. خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رہنا چاہیے ہر حالت میں. آپ کے امر کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے حکم کی سرتابی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کسی معاملے کی طرف بلائیں اس کا حکم دیں، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ سے کوئی خطاب کرے تو اس نے ادب کا خیال کرنا ہے اور اس نے آپ کے جو مرتبہ ہے اس کا خیال کرنا ہے، اس پر واجب ہے. اور اسی طرح سے آپ کی ناراضگی سے بھی بچنا ہے، مبادا کہ ناراض ہو کر آپ اس کے خلاف بد دعا کر دیں اور وہ ہلاک ہو جائے. بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے خلاف نبی کریم بد دعا کر دیں. رحمت للعالمین جس کے خلاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سبحان اللہ. آپ نے محسوس کیا کہ کس طرح سے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کی اطاعت، آپ کا ادب اور آپ کے حکم کی تعمیل اور آپ کی دعوت کی استجابت. یہاں ذکر ہے نا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ اگر اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں تو تم نے اس کو یہ سمجھنا کہ آپ کا بلانا ایسی ہے کہ ہم اس کو مان لیں یا نہ مانیں. جس طرح سے ایک دوسرے کو ہم بلاتے ہیں تو ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کی بات کا جواب دیں، ان کی دعوت پر لبیک کہیں یا نہ کہیں. ہم اختیار والی کوئی بات نہیں ہے. اختیار وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا ہے دین میں، بس جو اللہ کی طرف سے اختیار آ گیا وہی اختیار ہے. خود ساختہ کسی اختیار کا وجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کیا ہے کہ تم پر واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ استجابت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. کیا مطلب ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں کسی کام کا حکم دے، کسی کام کی طرف بلائیں اور اس کا حکم دیں تو تم نے اس کے آگے جھک جانا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے، اس کو بجا لانا ہے. استجابت ہے. استجیبوا للہ والرسول. اور اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں کس کام کی طرف بلاتے ہیں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ ایسا کام ہوتا ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے خطاب میں تمہارے لیے سراسر زندگی ہے، روح کی بھی زندگی ہے اور جسم کی بھی زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ایک مثال کے طور پر ایک حکم ہے قصاص کا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قصاص کا جو حکم ہے تمہارے درمیان کہ تم کسی کو بے گناہ قتل کیا جائے تو اس کے مقابلے میں اگر اسے قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے تو فرمایا اس میں تمہاری انسانیت کی زندگی ہے، بقا ہے. اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ ایک جنگل بن جائے. تو اس لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت ہے وہ عام مسلمانوں کی دعوت کی مانند نہیں ہے، کیونکہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ دعوت ہے جو ہمیں زندگی دینے والی ہے، ہماری روح اور ہمارے قلب کو اور ہمارے جسم کو زندہ کرنے والی ہے. اور جو اس زندہ کرنے والی اس حیات، سراپا حیات دعوت کی مخالفت کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور یہ بھی جان لو، یہ تحدید ہے، اب یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جان لو کہ اس کی مخالفت کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو وہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے ابھی اس آیت میں وعید، وہی یہاں بھی موجود ہے، مانوی اعتبار سے ایک ہی وعید ہے. فرمایا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی دل ہدایت پر نہیں آتا ہے، پھر استقامت کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. تو کوئی انسان اپنے دل کی استقامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمایت، اس کی مدد، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو. اور اگر اللہ ہی تو حائل ہو جائے، اللہ ہی مسلمان کے کسی انسان کے دل اور حق کے درمیان حائل ہو جائے تو حق کیسے ملے گا اس کو؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اور اللہ کب حائل ہوتے ہیں؟ جب استجابت نہ ہو، جب نبی کریم کی دعوت کی طرف استجابت نہ ہو. آپ بلاتے ہیں، حکم ہے، یہ کرنا ہے، آپ کی زندگی میں بھی موجود ہے. یہ استئذان کے ہم نے جو کل احکامات پڑھے ہیں مثال کے طور پر، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی زندگی میں یہ استئذان ہے
کہ کسی مجلس کے اندر کوئی موجود ہے تو آپ سے اذن طلب کیے بغیر وہ کہیں اور نہیں جائے گا، ایسی ہے نا کہ وہاں سے باہر نہیں نکلے گا، تو پھر قیامت تک جو آپ کی شریعت ہے، جو آپ کا حکم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کی طرف جانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ استجابت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی استجابت نہیں ہے تو یہ شخص مکمل اور بھرپور خطرے میں ہے کہ اللہ اس کے دل اور حق کے درمیان حائل ہو جائے، اور جب اللہ حائل ہو جائے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ خوفناک چیز ہے، یہ خوفناک چیز ہے۔ اور ایسے قرآن کریم میں اس کے اور بھی کئی مفاہیم جو ہیں وہ اسی، یعنی یہ مفہوم کئی اور انداز سے بھی بیان ہوا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اس طرح ایک شخص جو ہے وہ کبھی ایمان لے کر ہی نہیں آیا، ایمان لانے کے بعد جو استجابت نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اگر وہ انقیاد نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، تعمیل نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو فرمایا اس کی حالت اللہ ایسے کر دیتے ہیں گویا وہ کبھی ایمان لے کر ہی نہیں آیا تھا، شروع سے ہی کفر پر قائم تھا۔ تو یہ وعید ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اسی چیز کا ذکر ہے، یہ تمام مفاہیم ایک ہی نقطے کی طرف جو ہے وہ مرکوز ہوتے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اب اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ذکر ہوا تھا استئذان کا، اور فرمایا تھا جو استئذان طلب نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ وہ منافقین ہیں جن کے دلوں میں ریب کی بیماری ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ قد یعلم اللہ، تحقیق بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے علم میں یہ بات رہے گی، اللہ جانتے رہیں گے ایسے لوگوں کو جب وہ ایسا عمل کریں گے۔ اللہ کے علم ازلی جو ہے، ہمیشہ سے جو اللہ کا علم ہے جو ثابت ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح سے جب یہ عمل ہوتا ہے تب بھی اللہ کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قد یعلم اللہ، کہ یقیناً تحقیق اللہ جانتے ہیں، کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یتسللون منکم، ابھی خطاب ہو رہا ہے نا اس جماعت کو جو آپ کے ساتھ موجود ہے، اس منافقین بھی ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہیں وہ اہل ایمان بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو تم میں سے، اور پھر یہ جو خطاب ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ بات یہ میں رہے کہ اللہ کو علم ہے، ہمیشہ ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ تو اللہ یقیناً جانتے ہیں ان کو، کن کو؟ الذین یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا، اوڑھ لیتے ہوئے، آڑ لیتے ہوئے، اوٹ لیتے ہوئے یا آڑ لیتے ہوئے۔ لواز کیا ہوتا ہے؟ لاذ یلوذ لوزن، لیازن، لواز بھی آ جاتا ہے۔ آذ یعوذ ہوتا ہے نا، اعوذ پناہ پکڑنا، کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی مضبوط سہارے کو پکڑنا اپنی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور لوز کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ مادہ استعمال ہوا ہے لام واو ذال، لوز یہ ہوتا ہے کہ کسی جانب کی طرف مائل ہونا، کسی کوئی چیز، کوئی ایسی جگہ، کوئی گروہ ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کی جانب انسان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے اپنے کسی غرض کے لیے، ٹھیک ہے، یہ لوز ہے۔ اور عوض کیا ہے؟ کسی کو مضبوطی سے تھام لینا بطور سہارا کہ میں اس کی ذریعے اپنی حفاظت کر لوں کسی خطرے کے مقابلے میں۔ اور لوز کیا ہے؟ کسی جانب کی طرف مائل ہو جانا۔ اب یہ کرتے کیا آتے منافقین کہ جب کوئی امر جامع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، نماز ہو سکتا ہے وہ، یعنی جمعہ جماعت ہو سکتی ہے، دینی اجتماعات ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی معاملہ ہوتا اہم مسلمانوں کی اجتماعی سے متعلق کوئی معاملہ ہوتا، تو جب کوئی ایسا امر ہوتا تو یہ منافقین وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ یہ تسلل کیا ہوتا ہے؟ تسلل میں تکلف ہے نا، تکلف، بڑی مشکل سے بچتے بچاتے، دوسرے کی نگاہوں سے چھپتے ہوئے، ہمیں کچھ دیکھ نہ لے، گرتے پڑتے بیٹھتے اٹھتے، اس طریقے سے یہ نکلتے، تسلل، تکلف ہے اس میں، درجہ بدرجہ کھسکتے ہوئے۔ لواذا، اس حالت میں کہ یہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے، ایک دوسرے کی آڑ لیتے، یا کوئی چیز، کوئی ستون ہے، کوئی اور چیز ہے، کسی نہ کسی اوٹ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کھسک جاتے اس مجلس سے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے، ہم یہاں سے بھاگ جائیں، کبھی اہل ایمان کے پیچھے چھپ کر، کبھی اپنے منافقین کا سہارا لے کر۔ اور پھر لواز میں ایک معنی اور بھی موجود ہے، بامفعلہ سے ہے کہ یہ مستقل ان کی صورتحال ایسی رہتی ہے، اس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی یہ کھسک تو جاتے ہیں، اور کھسکنے کے بعد یہ اپنے منافقین جو گروہ ہیں ان کے ساتھ، یہ دائماً ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا سہارا پکڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ اس مجلس سے نکلتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مجلس ہے، جہاں آپ کا جو ہے ادب ضروری ہے اور آپ کی ان کی حاضری ضروری ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے یہ ہمیشہ اپنے باطل گروہوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جا کر،
اور ان کے ساتھ ہمیشہ مداومت کرتے ہیں، ان کی مرافقت میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا سہارا پکڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا سہارا پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جان لیا، اللہ جانتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، اور قیامت تک اللہ کے علم میں ہوگا ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو اہل اسلام کی خیر خواہی کی مجالس میں سے نکل کر جو اہل باطل ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں خفیہ طریقے سے، اور ان کی طرف لپکتے ہیں، ان کی جانب جو ہے وہ جاتے ہیں. یتسللون منکم لواذا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد دیکھیے یہ اب فرمایا کہ ابھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کس سے کیا فرق پڑتا ہے، چلو کوئی ایک معاملہ تھا وہاں سے کھسک گئے، اتنا ہی ہے نا کہ ہم نے اس میں شریک نہیں ہوئے، اپنے آپ کو بچا لیا. یا انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تھی، آپ کی کوئی دعوت تھی، حکم تھا، اس کی حکم عدولی کر لی، اس کو نہیں مانا. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. فرمایا کہ لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، بچا لیں اپنے آپ کو. حذر کیا ہوتا ہے؟ حذر ایک ہے نا کہ خوف، اور ایک حذر ہوتا ہے. حذر ایسا خوف ہے جو واقع ہونے والا ہے، محقق ہے، اس کا وقوع ہونا حتمی ہے، اور اس سے بچانا بھی ضروری ہے اپنے آپ کو. کبھی خوف ہوتا ہے انسان، لیکن اسے انسان اس خوف سے بے خوف ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی اتنی ضرورت نہیں سمجھتا. لیکن حذر جو ہے یہ عام خوف نہیں ہے، یہ ایسا خوف ہے کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ محقق ہے، یہ واقع ہو کر رہنا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا بھی ہے. یعنی اتنا یہ خطرناک ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا اور مجھے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرنا ہے، یہ حذر ہے. تو فرمایا کہ لازمی ہے، فَلْيَحْذَرْ، لازم ہے کہ بچ جائیں. کون؟ الذین، وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو اس کے امر کے مقابلے میں سرکشی و مخالفت اختیار کرتے ہیں. کس کے امر کے مقابلے میں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بتا دی آئی تھی اللہ کی، جو کہ دونوں کا ذکر ہوا نا یہاں پہ. آپ غور کیجئے آیت پہ، غور فرمائیے ذرا. فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یہاں پر اللہ کا ذکر ہے نا کہ اللہ جانتے ہیں ان کو. اور اس سے پہلے کیا ذکر تھا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اللہ کے رسول کا ذکر تھا. تو اللہ ہوں یا اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں دونوں کا امر مراد ہو سکتا ہے، اور کوئی مخالفت اس کے اندر نہیں، کوئی تضاد نہیں. ایک ہی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو امر ہے، جو شریعت ہے، دونوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ لازم ہے کہ بچیں، ڈر جائیں اور بچا لیں اپنے آپ کو. کون؟ وہ لوگ جو اس کے امر کے مقابلے میں سرکشی و مخالفت اختیار کرتے ہیں. یخالفون کے ساتھ اگر عن نہ بھی آتا نا، یخالفون امرہ، تب بھی ٹھیک تھا، لیکن عن کی وجہ سے اس میں ایک اور فعل کا معنی اس میں ایڈ ہو گیا، اضافہ ہو گیا اس کا. اسے بولتے ہیں تضمین الفعل. یعنی عن جو ہے نا، دیکھیے عربی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر فعل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک صلہ جو ہے نا، وہ ایسا حرف آتا ہے جو بتاتا ہے اس کو کہ اس جو حرف جو یہ فعل ہے، یعنی اس کے فنکشن کو پورا بیان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حرف اس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں بھی آتا بات کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. حروف کا بہت اہم کردار ہوتا ہے افعال کے معانی کا تعین کرنے کے لیے. آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اصطلاحات میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. حروف جو آتے ہیں نا فعل کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رغب عن، ٹھیک ہے، تو اب اس کا معنی بالکل جو ہے وہ فرق ہو جائے گا، اور رغب فی کا معنی فرق ہو جائے گا. کسی شے میں رغبت لینا، کسی کی طرف مائل ہونا، اور کسی شے سے رغبت نہ رکھنا اور اسے دور ہٹ جانا. ٹھیک ہے، تو ایک حرف سے فرق پڑ جاتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ جو یہاں پہ فعل ہے یخالفون، اس کو کسی حرف کی ضرورت نہیں تھی اپنا معنی ادا کرنے کے لیے، اگر صرف مخالفت کے معنی میں لیا جائے. اگر صرف یہ کہا جائے کہ مخالفت کرتے ہیں اس کے امر کی، تو یخالفون امرہ بھی کافی تھا کہ اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. وہ لوگ ڈر جائیں، لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد حکم، کوئی بھی شریعت کا معاملہ. ٹھیک ہے، امر وہ عقیدے سے متعلق ہو یا کوئی دوسرے کسی فعل سے متعلق ہو، باطن سے متعلق ہو، ظاہر سے متعلق ہو، وہ تمام اس میں شامل ہے. تو یہ جو عن ساتھ آ گیا ہے نا، اس کے اندر ایک اور فعل کا اضافہ ہو گیا، ایک اور فعل کے معنی کا اس میں اضافہ. اور وہ فعل کون سا ہے؟ اس کی مختلف توجیحات کی ہیں علماء نے. اس میں ایک تو اعراض ہے، کیونکہ اعراض کے ساتھ عن آ جاتا ہے، کسی شے سے منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے. اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اس میں جو ہے نا وہ خروج کا معنی ہے.
اس لیے کہ کسی شے سے خارج ہو جانا، نکل جانا، تو خارجہ کے ساتھ بھی آنا آ جاتا ہے، الخروج عن شیء، کسی شے سے نکل جانا باہر. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں صرف مخالفت نہیں ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، میں اس بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یخالفون عن امرہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ڈر جائیں جو نہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ مخالفت ایسی کرتے ہیں کہ جس میں وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس کی تعمیل کرنے سے، اور مکمل طور پہ اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ پھر اس اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان مخالفت کرتا ہے مگر اس کے دل میں سرکشی نہیں ہوتی، مخالفت گناہ ہو گیا، پھسل گیا. فرق ہے نا کہ ایک گناہ ہو گیا شہوت کی بنا پر، انسان سے خطا ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے جھک گیا، توبہ کر لی، یہ بھی مخالفت ہو جاتی ہے. کبھی مخالفت ہوتی ہے سرکشی کی بنا پر، کہ مخالفت کرتا ہے، مخالفت برائے مخالفت، سرکشی کہ میں نے نکلنا ہے اس حد سے باہر، میں نہیں مانتا اس کو، مجھے نہیں عمل کرنا ہے اس کے اوپر. دونوں میں فرق ہے نا. تو دوسرا جو معنی ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یخالفون عن امری کے اندر دوسرا معنی موجود ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، ان کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اس حکم کی اطاعت نہیں کرنی، جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی مخالفت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو بچ جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو امر کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور خروج کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ ان کو پہنچ جائے کوئی فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو پہنچ جائے دردناک عذاب. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ سے مراد شرک ہے، کفر ہے. فتنہ میں دو مفاہیم آتے ہیں، دو قیود ہیں، اضطراب اور خلل. خلل اور اضطراب، بے چینی بھی ہوتی ہے اور نظام کا خلل بھی واقع ہوتا ہے. لیکن اللہ اہل ایمان کے لیے اس طرح کے فتنہ اور اضطراب کو بھی، جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے ہاتھ سے، تو اللہ ان کو اس طرح کے فتنوں سے بھی نکال لیتا ہے. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ نے خیر و شر بھی اسی لیے بھی بنائی کہ آزمائش ہے. انما اموالکم اولادکم فتنہ، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تو اہل ایمان کے لیے جو بلا ہے نا، اور کبھی اس طرح کا جو فتنہ ہے، وہ فتنہ اللہ کے رسول نے ویسے پناہ طلب کی ہے ویسے تو فتنے سے، اور اس سے پناہ ہی طلب کرنی چاہیے، اسی پہ ہم مأمور ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ایسی آ جائے تو اللہ نہ صرف اپنے اہل ایمان بندوں کو اس سے بچا لیتا ہے، بلکہ ان کو اس سے نکال لیتا ہے اپنی رحمت سے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے امر کی مخالفت نہیں کرتے. اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اور ان کو اللہ روشنی اور بصیرت عطا فرماتا ہے، اور ان کو اس فتنے کے شر سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو امر کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے دو باتوں سے. کیا کون کون سی باتیں ہیں؟ ان تصیبہم فتنہ، یا کہ ان کو پہنچ جائے کوئی فتنہ، یعنی کفر و شرک، کہ ممکن ہے کہ انہوں نے سوچا کہ خیر ایک بات یہ نا، اللہ کے رسول کے نہیں مانتے ہم، کیا فرق پڑ جائے گا اس سے، تو اللہ اسی ایک حکم عدولی کی بنا پر ان کو کفر میں مبتلا کر دے، یہ شرک کی حد تک پہنچ جائے، ان کا خاتمہ ہی کفر پر ہو جائے. اور یہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کبھی ایک غلطی، خطیئہ، ایک گناہ انسان کو اس طرح گھیر لیتا ہے، اس کا احاطہ کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا قرآن کریم کے اسلوب پر غور فرمائیے. بہت سی غلطیاں نہیں ہیں، بہت سی خطائیں نہیں ہیں. فرمایا کوئی ایک خطا اور غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کا احاطہ کر لیتی ہے. فاولئک اصحاب النار، اور وہ اصحاب النار میں بن جاتے ہیں. یعنی اصحاب النار کی ترکیب دائمی جہنمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ کفار ہیں جو ہمیشہ جہنم میں داخل رہیں گے، جو کبھی نکالے نہیں جائیں گے. تو یہ ایک غلطی کون سی ایسی ہوتی ہے کہ ایک خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے، کچھ علماء نے کہا اس سے مراد جو ہے نا وہ خطا سے مراد بھی یہاں پر سورہ بقرہ میں آئی ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، کہ ایک خطا انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے بسا اوقات کہ وہ دائمی جہنمی بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس خطا سے مراد شرک اور کفر ہے. تو پھر دوسرے جو علماء ہیں، جو محقق علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک اور کفر ہی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا گناہ اور خطا ہے کہ انسان اس میں سرکشی اختیار کر لے، اس کو ہلکا سمجھ کر اس پر ضد سے اڑ جائے، اور اس میں اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ فتنے میں گرفتار ہو جائے، اور اللہ اس کے اس ایک گناہ کی بنا پر اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں اور اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، اور اپنی اسی ایک غلطی میں مبتلا ہو کر وہ آگے بڑھتا چلا جائے، مزید غلطیاں کرے، مزید گناہ کرے، اور جرت پکڑ لے، یہاں تک شرک تک پہنچ جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے اور اسی حالت میں مر جائے. تو ایسی خطا ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں شخص سے گناہ کبیرہ ہو گیا، شرک ہو گیا، کبھی غلطی سے بھول گیا، یا کوئی اس نے شہوت کی بنا پر کر لیا،
لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل میں احساس جرم ہے اور وہ جھک گیا اور رو پڑا اللہ کے سامنے، دل میں ایمان کا نور موجود ہے، تو اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے. وہ ایسا گناہ نہیں بنے گا جو اس کو گھیر لے گا. احاطہ ہے نا، وحاطت بھی خطیئتہ، یہ احاطہ جو ہے، احاطہ یہ قرآن کریم کے اسلوب میں، کیونکہ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تراکیب سے تفسیر کرنا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا بہتر ہوتا ہے نا. تو قرآن کریم میں جو احاطہ کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کے عذاب کے بارے میں آیا ہے، ایسا عذاب جو گھیر لیتا ہے اور کوئی جائے فرار نہیں بچتی انسان کے لیے. تو یہ گناہ جو انسان کو گھیر لے جائے، ایک گناہ ہی کیوں ایسا نہ ہو، ایک خطا ہو جائے لیکن انسان کو اس طرح سے گھیر لے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اور وہ مطمئن ہو جائے اپنے حال پر اور جرت پکڑ لے اور آگے بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ اللہ اس کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیں، اسی حالت میں موت آ جائے. وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس گناہ کی جو نیچر ہے، اس کی جو جنس، اس کی جو نوعیت ہے، وہ یہ ہے کہ مخالفت ہے امر اللہ اور امر الرسول کی، عدم استجابت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. ٹھیک ہے، یہ خطرناک چیز ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے نا، تو انسان سے کبھی یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ عمل کرتا ہی رہتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو جائے لیکن یہ نہ کریں کہ آگے سے ضد کر جائیں اور اس کے لیے طویلیں شروع کر دیں کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے ایسے کہا تو یہ عمر میں ایسے ہو جاتا ہے، آپ سختی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. آگے سے حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، رک جانا ہے، ماننا چاہیے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہو گیا. یہ انسان تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بچا رہتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن جو شخص اپنے گناہ پر جرت کرتا ہے، اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاثم فحسبه جہنم، فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے نا، اس پر ڈٹنا وہ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ لیتا ہے کہ میں اسے کیوں پیچھے ہٹوں، مجھے کون ہوتا ہے کہنے والا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میں نہیں ڈرتا. کبر ہے، کبر اختیار کرتا. فرمایا فحسبه جہنم ولبئس المہاد. تو اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے. کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، ہم اس پر عمل نہیں کر پائے، کسی کوتاہی کی بنا پر نہیں کر سک رہے، کوئی وجہ ہو گئی، اللہ سے توبہ کریں، یہ نہیں کہ اس پر دوام کریں، رجوع کریں، لیکن اس کی مخالفت نہیں کریں، اس کو مانے کہ مجھ سے غلطی ہے، اپنے نفس کے اندر بھی قرار کریں اور جھک جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، میں غلط ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے. لیکن اس پر گناہ پر اٹ جانا، اس کے لیے تعویلات مہیا کرنا اور اس کی اپنے گناہ کی وکالت کرنا، اور جو آپ کو حق کی بات کہتا ہے اس کی مخالفت کرنا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، یا یہ مجھے کیوں کہتا ہے، یہ کبر ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. فرمایا کبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. جب آپ حق کو ٹھکرائیں گے تو اہل حق کو کیا سمجھیں گے؟ حقیر. یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. تو یہ چیز خطرناک ہے. دیکھیے مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں پہ ذکر ہے عذاب علیم کا، ایسے ہی ہے نا، اور دو عذاب کا ذکر ہے، یہاں فتنہ پہنچے گا، یا عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور یہ تو دو چیزیں ہیں نا، او کے ساتھ ذکر ہے، یا یہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان دونوں کا اجتماع جو ہے محال ہے، نہیں، یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں. فتنہ جب ہوگا تو عذاب علیم نہیں ہوگا. اگر صرف فتنہ ہو جائے، فتنہ شرک اور کفر ہے، ٹھیک ہے نا. فتنہ سے مراد کتاب و سنت کے اصطلاح میں اور راجح تو اقوال ہے مفسرین کے، اس کی روشنی میں کفر و شرک مراد ہے اس سے. تو جب فتنہ اگر پیدا ہو جائے تو عذاب علیم تو ساتھ اس کے آنا ہی آنا ہے. البتہ اگر فتنہ نہیں ہے، اگر فتنے سے بچ بھی گیا ہے، اس کی سرکشی چھوٹی ہے، اس کی حکم عدولی چھوٹے درجے کی ہے، اس کا جرم نسبتاً کم ہے، اور اس نے جو امر کی مخالفت کی ہے وہ نسبتاً ہلکی ہے، تو کم از کم عذاب علیم اس کو ضرور پہنچے گا. دونوں ہٹ جائیں، دونوں ختم ہو جائیں، مانعۃ الخلوف نہیں ہے، دونوں اٹھ جائیں یہ ممکن نہیں ہے. دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، دونوں اکٹھے غائب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. ہاں دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں ہی نہ ہوں یہ نہیں ہے، میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں غائب ہو جائیں یہ بھی نہیں ہے. تو مثلا اللہ کے رسول کا حکم ہے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، کہ تین لوگ ہیں اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے قیامت کے روز، کلام ان سے بات ہی نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ اللہ ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کریں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس میں ایک بندہ وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، وہ مرد اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اب دیکھیے کہنے کو یہ کیا لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے،
وہ کہہ سکتا ہے یہ تو کوئی سی معمولی سی بات ہے. آپ اکثر لوگوں کو کہہ کر دیکھیے, ہمارے مسلمان بھائی اپنی بیوقوفی میں کہہ دیتے ہیں یہ اتنی بڑی مصیبت بات ہے, لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. آپ کا کل اسلام اسی میں پڑا ہوا ہے کہ بس داڑھی بڑھا لو اور جو ہے نا شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لو اوپر کر لو, کل اسلام آپ کا اس کے اندر پڑا ہوا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور اس کلمے کو وہ ہلکا سمجھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو دیکھنا نہیں ہے, ان سے کلام کرنا نہیں ہے, ان کو پاک نہیں کرنا ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت ہے. کسی بھی امر کی مخالفت کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. اس کے گناہ کو سمجھ لیں کہ وہ بڑا گناہ ہے, پہاڑ کے نیچے ہے انسان, کسی وقت بھی سر پہ گر سکتا ہے. یہ تصور ہونا چاہیے میرے بھائیو. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معمولی نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی ذلت ہے نا کسی انسان کے لیے, وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا رہے کہ میرا بہت بڑا عہدہ ہے, لوگوں میں میری بہت عزت ہے, لیکن جو گناہ گار انسان ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرنے والا ہے, وہ اپنے نفس کے اندر ذلیل ہوتا ہے. زنا کرنے والا, سود کھانے والا جانتا ہے کہ میں ذلیل ہوں, اپنے نفس کے اندر ذلیل ہوتا ہے. اس کی کوئی عزت اور کوئی حیثیت نہیں ہے, اور دنیا بھی دیکھتی ہے اس چیز کو. نہ ماننا ایک الگ چیز ہے, اور بالآخر اللہ بھی دکھاتا ہے اس کو یہ بات. دیکھیے کہ سبحان اللہ, عظیم ترین ہستیاں, کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں صحابہ کرام ہیں, اللہ کے وسلم کے ساتھی ہیں. احد کے مقام پر آپ نے ایک جتھا جو ہے مقرر فرمایا کہ آپ نے اس پہاڑ کے درے کو نہیں چھوڑنا ہے. ان سے غلطی ہو گئی, ان میں سے کچھ لوگوں نے جلد بازی کی اور آپ کو اس حکم کو بھول گئے. تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا, آپ زخمی ہو گئے. کتنے صحابہ کرام, بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے, کتنا نقصان پہنچا. ایک فتح جو نظر آ رہی تھی, یعنی جس انداز کی فتح نظر آ رہی تھی, جس طرح سے کفر شکست کھا رہا تھا, ہزیمت تھی, وہ اچانک سے ان کی جو ہے وہ ناکامی کے اندر بدل گئی. تو یہ کیوں تھا؟ ایک امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. تو جتنا کسی امر کی مخالفت ہوگی, اللہ کے رسول کی یہ بات یاد رکھیے, اتنی ذلت مسلط ہو کے رہنی ہے, مسلمان ہو یا کافر ہو. یہ حتمی بات ہے, لیکن مسلمان پر جلدی نظر آ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ وعدہ کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, آمنت باللہ وبالرسول, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اور کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر میں عمل کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جھکوں گا, جب ان کا حکم آئے گا تو میں جھک جاؤں گا. لیکن اس کے بعد جب وہ سرکشی کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کا اثر نظر آ جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا, معاہدہ کیا, اس کی پاسداری نہیں کی اور اس نے ٹھکرا دیا, تو یہ منافقت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, فرمایا کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے. کئی باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی, 5 باتیں بتائیں جو خاص اللہ کے رسول کی شان ہے, آپ کے ساتھ خاص ہیں, جو آپ کو انعامات دیے گئے. اور ان میں سے پھر آپ نے ایک امر یہ بیان فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, کہ اس پر ذلت اور حقارت, صغار, وہ مسلط کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو میرے امر کی مخالفت کرتا ہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. اور اس کے اندر آپ یقین کیجئے کہ کوئی شخص اپنے ایمان, تقوی اور اپنے ظاہری فضل کی بنا پر سوچے کہ میں اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں اور مجھے اللہ نے بہت علم دیا ہے, مجھے بڑی شان دیا ہے, لوگ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, بہت سے عہدے ہیں, چلو میں کبھی بعد میں اپنی مرضی بھی کر لوں گا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ اس کو اس ایک امر کی مخالفت کی بنا پر فتنے میں گرفتار کر دے. ان یصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. اور فتنہ کیا چیز ہے؟ جو انسان کی عقل کو مختل کر دے. فتنہ کیا ہے؟ کہ انسان کی عقل معاف کر دے. اور یہ بہت مصیبت ہے کہ انسان حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں کر سکتا ہے, اس کے بعد سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں, لیکن وہ اللہ کی مخالفت کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں اس آیت مبارکہ میں بہت ہی ایک زوردار اس میں تحدید موجود ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر فرمایا, اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے, فرمایا کہ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خبردار رہو, سن لو, ان یقیناً بے شک للہ, اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماوات والارض, جو کچھ پہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے. کوئی بھی چیز اس کی مملکت, اس کی حکم, اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, تحقیق وہ جانتا ہے اس چیز پر کہ تم جس پر ہو, یعنی تمہاری اس حالت پر کہ تم جس پر ہو اس کو وہ جانتا ہے. جو بھی تمہاری حالت ہے جس پر تم ہو علیہ ہی, کہ مطلب یہ ہے کہ تم جس پر اپنے
معاملے پر ڈٹے ہوئے, جو کام تم دن رات کر رہے ہو نا, جو تمہاری شان ہے, تمہاری حالت ہے, اللہ اس کو جانتا ہے, اس کو معلوم ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور اس روز کو بھی جانتا ہے جس روز تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, یعنی اس روز تمہاری کیا حالت ہوگی, تمہارا انجام کیا ہوگا, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, تو اللہ کے علم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے جو موجودہ حالت ہے, اور اس روز کی کیفیت کو بھی جانتا ہے, اور تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے کہ جو اس روز تمہاری حالت ہونی ہے, جزا یا سزا میں سے تمہارے عمل کا تمہیں کیا بدلہ دیا جانا ہے, اور تمہارا انجام کار جو ہے وہ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے. اللہ کا یہ کہنا کہ تحقیق اللہ جانتا ہے کہ تم کس مقام پہ کھڑے ہو, آج کیا کر رہے ہو, اور جب اللہ کی طرف لوٹایا, یوم یرجعون الیہ, وہ اس روز جس روز یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, جب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اس روز ان کی کیا حالت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی, یا اس روز کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب اللہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے, تم آج کیا کر رہے ہو اور بعد میں کیا ہونا ہے, انجام کار کیا ہونا ہے, قیامت کے روز کیا ہونا ہے, جب اللہ فرما دے مجھے علم ہے, تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ نے مواخذہ کرنا ہے. کوئی تھانہ دار آ کر بیچارہ چھوٹے درجے کا کوئی اگر بات کر دینا کہ ہم جانتے ہیں جناب جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں نوٹس میں ہے, تو بندے کو رات کو نیند نہیں آتی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا میں نے کر دیا ہے, کیا ہونے لگا. جب اللہ احکم الحاکمین فرما دے, جس کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے, جس کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور اس نے انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے ہیں. فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قیامت کے روز ان کو اکٹھا کر کے یہی پوچھنا ہے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. آئے تھے, تمہیں انہوں نے دعوت دی, تم نے کیا جواب دیا تھا. تو یہ سوال ہونا ہے. اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا کیا کمایا تھا, یعنی تمہارا اسٹیٹس کیا تھا دنیاوی اعتبار سے. مال کا سوال تو ہوگا حلال حرام کے بارے میں, لیکن تمہارا اسٹیٹس کیا تھا اور تمہیں دنیا کس نگاہ سے دیکھتی تھی, یہ بات نہیں ہونی ہے. ہاں یہ سوال ہونا ہے کہ میرے انبیاء اور رسول آئے تھے, کیا جواب دیا تھا اپنی امت کے اعتبار سے. اللہ کا دین لے کر آئے, اللہ کا پیغام لے کر آئے, حکم ہوگا کہ بتاؤ تم تک حق پہنچا, تم نے کیا جواب دیا. بس یہ سوال کرنا ہے اللہ رب العزت نے. اور کئی مقامات پر مختلف انداز میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور اس روز کو بھی کہ جس دن یہ لٹائے جائیں گے اس کی طرف. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, پھر وہ ان کو بتائے گا اس چیز کے بارے میں کہ جو یہ کرتے رہے, جو انہوں نے کیا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ ان کو خبر دیں گے اس عمل کے بارے میں جو انہوں نے کیا. جو بھی عمل کرتے رہے دنیا میں, خیر ہو یا شر ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ بتائیں گے. بتانے سے کیا مطلب ہے؟ لوٹائے جائیں گے, اللہ کے علم میں ہے, مواخذہ بھی ہونا ہے. بتانے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کیوں بتائیں گے؟ جی حساب ہے. اس کے اندر بھی سختی ہے اور دھمکی ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہ تم اللہ نے اپنی علم کے مطابق اللہ نے عمل کر دینا ہے. اللہ تو قادر ہے, اس کا علم تو حق ہے, لیکن اللہ نے اقرار بھی کروانا ہے کہ یہ میرا علم تھا, مجھے پتا کہ تم نے یہ کیا ہے. تم مانتے ہو یا نہیں مانتے, یہ تم نے خبر دیا رہا ہوں ساری باتوں کی. اب بتاؤ, اقرار کروائیں گے, حجت تمام کی جائے گی, اور مانے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. والعیاذ باللہ من ذلک. فلیحذر الذین یخالفون عن امری فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. اور یقینا اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا کامل علم رکھنے والے ہیں, کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے. تو ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا اختتام اللہ رب العزت کی وحدانیت, اللہ کی عظمت اور جلال اور سلطنت اور اللہ کی حاکمیت پر ہوتا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, اور پھر اس ہے وہ قیامت کے اثبات اور آخرت یوم حساب, دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور یہ جو جزا اور سزا کا جو تصور ہے, جو عقیدہ ہے, اس کا اثبات ہے اس کے اندر. اور یہ ایک مسلمان کی جان ہے. علماء کہتے ہیں کہ اسے قرآن اللہ کی آیات اور تصور آخرت نہ ڈرا سکے, اللہ کا خوف نہ دلا سکے, اسے کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی. کیونکہ آخرت میں تصور کیا ہے؟ موت کا, اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا, کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی ہے. تو دو چیزیں ہیں جسے قرآن اور تصور موت یا آخرت نہ ڈرا سکے,
فرمایا اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. تو یہ سورت شروع کیسے ہوئی تھی؟ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اللہ نے اپنی آیات بینات کو ذکر فرمایا تھا. سبحان اللہ کہ ہم نے عظیم آیات اتاری ہیں تم پر، بینات ہیں. شروع وہاں سے کیا آپ نے قرآن کریم کی آیات سے، اور اختتام فرمایا ہے اثبات المعاد سے کہ تم نے لوٹنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ حساب بھی ہونا ہے. تو اس میں تمام طرح کا جو وعظ ہے اس کو اللہ نے کمال تک پہنچا دیا ہے، ہر طرح کی نصیحت کر دی ہے. اور باقی آیات بینات ہیں، اللہ نے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، استیزان کے، نور کے، حیا کے، آداب ہے، اسلامی معاشرت ہے، مسلمان کی عزت اور ترقی ہے، کفار و منافقین کی صفات، ان کی علامات بتائی ہیں، اور دنیا میں مسلمان بحثیت انفرادی اور اجتماعی کس طرح سے وہ عزت پا سکتا ہے، معزز ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں. اور جب ان تمام چیزوں کو کھول کر واضح طور پر بیان فرما دیا تو اللہ نے اپنے نور کو گویا مکمل کر دی ہے. یہ سورۃ النور ہے اور اس میں آیت النور ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس نور سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں منور کر دے اس صورت سے. اگر ہمیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما کر اس مجلس کو، اور جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن پا رہے، نہیں بھی سن سک رہے، جو ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں پر موجود ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمت سے قرآن کریم کے نور سے منور کر دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو اجتماع یہاں پر ہے اس وقت، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اہل جنت میں اہل جنت بنا دے، اور ان کو دنیا و آخرت کا نور دائمی عطا فرما دے، نور کامل عطا فرما دے. یہی مقصد ہے ہمارا قرآن کریم کو پڑھنے کا، اور یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہی ہم نے شروع میں پڑھا تھا. تو اس کے ساتھ ہی بحمد اللہ تعالی خالص اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری یہ سورت مبارکہ مکمل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس سے جو ہوگا اس میں ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم.